بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا آج کا عنوان گفتگو وہ ہے غیبت صغریٰ۔ امام ہادی علیہ السلام کو جب شہر سامرہ میں نظر بند کیا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اس زمانے میں ان کے ساتھ تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، اس زمانے میں بنو عباس کو یہ لگتا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن جب امام حسن عسکری کی جب شہادت واقع ہوئی اور امام حسن عسکری کے جنازے پر جب امام حسن عسکری کے بھائی جعفر کذاب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو اس وقت امام عصر و زمان جن کی عمر سے 5 سال کی تھی، انہوں نے جعفر کذاب کو پیچھے ہٹایا اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت بنو عباس کو یہ پتا چلا کہ امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا بھی ہے جس کی عمر 5 سال ہے، اور اس کے بعد سے ایک غیبت کا سلسلہ شروع ہوا جسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی امام عصر و زمان کی جب غیبت کی بات آتی ہے تو 2 طرح کی غیبتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ایک ہے غیبت صغریٰ اور ایک ہے غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کہ جو 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک جاری رہی، یعنی تقریباً 70 سال کا عرصہ ہے۔ غیبت کبریٰ 329 کے بعد سے لے کے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ جو غیبت صغریٰ کا عرصہ تھا، اس غیبت صغریٰ کے عرصے میں امام زمانہ علیہ السلام کا اپنے لوگوں سے، اپنے شیعوں سے جو رابطہ ہوتا تھا وہ خاص نائبین کے ساتھ تھا، جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے، جو خاص 4 نائبین تھے جو ایک کے بعد ایک امام عصر و زمان کے نائب بنتے رہے، اور ان نائبین کا انتخاب لوگ نہیں کرتے تھے بلکہ امام عصر و زمان کی جانب سے ہوتا تھا، اور امام کا خط آتا تھا، اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اگلا نائب کون ہوگا۔ سب سے پہلے جو نائب تھے جن کا نام تھا عثمان بن سعید العمری، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو امام ہادی علیہ السلام کے بھی نائب رہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی نائب رہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے نائب اول رہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ محمد بن اسحاق نامی شخص جب امام ہادی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور امام سے آ کے کہتا ہے کہ مولا میں بہت دور رہتا ہوں، میں روزانہ آپ کے پاس اپنے مسائل دریافت کرنے نہیں آ سکتا، یا جب تک میں آتا ہوں تو محفل جو ہے برخاست ہو چکی ہوتی ہے، یا کبھی تو میں آ ہی نہیں پاتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو اس وقت امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں، عثمان بن سعید جو تمہیں کہے گویا ایسا ہے ہم نے کہا، اور عثمان بن سعید جس سے تمہیں روکے گویا ایسا ہے ہم نے روکا۔ پھر امام ہادی علیہ السلام کی جب شہادت ہو چکی، امام حسن عسکری علیہ السلام جب منصب امامت پہ فائز ہو چکے، یہی محمد بن اسحاق دوبارہ آتا ہے اور پھر امام حسن عسکری سے یہی سوال کرتا ہے کہ مولا میں بہت دور رہتا ہوں، میں روزانہ آپ کے پاس اپنے مسائل معلوم کرنے نہیں آ سکتا، میں روزانہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میرا گھر بہت دور ہے وغیرہ، میں کیا کروں، کس سے اخذ کروں؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ عثمان بن سعید العمری، یہ جو تمہیں کہے گویا ایسا ہے کہ ہم نے کہا، اور یہ جس سے تمہیں روکے گویا ایسا ہے ہم نے روکا۔ حتیٰ کہ تاریخ کہتی ایک دفعہ یمن سے ایک قافلہ آیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس وقت ان یمنی قافلے کے سامنے کہا تھا کہ یہ عثمان بن سعید یہ میرا وکیل ہے، اور یہ میرے بیٹے محمد یعنی مہدی کا پہلا وکیل ہوگا، اور اس کا بیٹا محمد بھی میرے بیٹے محمد کا وکیل بنے گا۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت واقع ہوئی تو بظاہر طور پہ امام حسن عسکری کے غسل و کفن کی ذمہ داری یا ان کے امور بظاہر طور پہ جناب عثمان بن سعید کے آدمی تھے، شہر سامرہ میں ہی رہتے تھے۔ العمری کیوں کہا جاتا تھا؟ ایک روایت کے مطابق، تاریخ کے فیصلے کے مطابق، امیر کائنات علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام تھا عمر الاطرف ابن علی، ان کا سلسلہ والدہ کی جانب سے جناب عمر اطرف سے جا کے ملتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں عمری بھی کہا جاتا تھا۔ بعض شیعہ محفلوں میں انہیں سمان کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا تھا، چونکہ بیسیکلی ان کا کام روغن فروشی تھا، یہ تیل بیچنے کا کام اور گھی بیچنے کا کام کرتے تھے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ جب امام زمانہ کے جب نائب مقرر ہوئے تو لوگوں کے پاس سے جو بھی اموال شریعہ ہوتا تھا خمس یا زکوٰۃ کے طور پہ، یا جو بھی ان کے سوالات ہوتے تھے، وہ ان خط و کتابت کا سلسلہ انہی کے ذریعے چلتا تھا، اور وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ جس برتن میں وہ تیل یا گھی کو لے جایا کرتے تھے اسی کے اندر پہلے یہ اموال شریعہ کو اور لوگوں کے مسائل کے خطوط کو رکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک لیئر بنا کے اس کے اوپر جو ہے تیل کو رکھا جاتا تھا، تاکہ اگر بنو عباس کے کارندے ان کو پکڑے بھی تو پتہ نہ چلے کہ جناب عثمان بن سعید کیا لے کے جا رہے ہیں۔
اور یہی عثمان بن سعید ہے کہ جب ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کو ان دو اماموں کا واسطہ یعنی امام ہادی کا واسطہ اور امام حسن عسکری کا واسطہ، کیا آپ نے کبھی بھی امام عصر و زمان کو دیکھا ہے یا نہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہو چکا تھا اور جناب عثمان بن سعید پہلے نائب کے طور پہ مقرر ہو چکے تھے۔ اس وقت جناب عثمان بن سعید کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا جب تک میں زندہ ہوں تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اور پھر عثمان بن سعید کہتے ہیں کہ ہاں میں نے امام عصر و زمان کو دیکھا بھی ہے اور ان کے ساتھ معانقہ بھی کیا ہے، اور یہی عثمان بن سعید ہے کہ جب ان کی رحلت ہوتی ہے تو ان کو شہر بغداد میں دفنایا جاتا ہے۔ تاریخ وفات کیا ہے اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، البتہ کس سن میں وفات ہوئی اس بارے میں تاریخ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک تاریخ کے مطابق 260 ہجری سے لے کر تو 263 ہجری کے 260 سے لے کر 267 ہجری تک کے درمیان میں ان کی رحلت ہے، اور ایک تاریخ کے مطابق 280 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے جن کا نام محمد بن عثمان بن سعید تھا وہ نائب ثانی کے طور پہ مقرر ہوتے ہیں، جو امام زمانہ علیہ السلام کا جب خط آیا تھا اس میں باقاعدہ کہا گیا تھا کہ اب میرا اگلا نائب جناب محمد بن عثمان بن سعید ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔